بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے۔ ایک غزوہ میں ہمیں قیدی عورتیں ملیں اور ہم نے ان سے عزل کیا۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، پھر فرمایا قیامت تک جو روح بھی پیدا ہونے والی ہے وہ اپنے وقت پر پیدا ہو کر رہے گی، پس تمہارا عزل کرنا اب سے حرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرعہ ڈالتے۔ ایک مرتبہ قرعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے نام کا نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے۔ ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ آج رات کیوں نہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر، تاکہ تم بھی نئے مناظر دیکھ سکو اور میں بھی۔ انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی اور ہر ایک دوسرے کے اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر چلتے رہے۔ جب پڑاؤ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں نہیں ہیں۔ اس غلطی پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس درجہ رنج ہوا کہ جب لوگ سواریوں سے اتر گئے تو ام المومنین نے اپنا پاؤں ازگر گھاس میں ڈال لیا اور دعا کرنے لگی کہ اے میرے رب، مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دیں جو مجھے ڈس لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ حرکت خود میری ہی تھی۔ سودا بنت زمعہ نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہاں خود ان کی باری کے دن اور سودا رضی اللہ عنہا کی باری کے دن رہتے تھے۔ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی حدیث ارشاد فرمائی، لیکن بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کنواری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 7 دن تک رہنا چاہیے، اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 3 دن تک رہنا چاہیے۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ بیوی کی موجودگی میں کسی کنواری عورت سے شادی کرے تو اس کے ساتھ 7 دن تک قیام کرے اور پھر باری مقررہ کرے، اور جب کسی کنواری بیوی کی موجودگی میں پہلے سے شادی شدہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ 3 دن تک قیام کرے اور پھر باری مقررہ کرے۔ ابو قلب نے بیان کیا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کی ہے، اور عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ایوب اور خالد نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کی ہے۔ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج محترمین کے پاس گئے۔ اس وقت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ازواج محترمین کے پاس تشریف لے جاتے۔
اور ان میں سے کسی ایک کے قریب بھی بیٹھتے۔ ایک دن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے جہاں گئے اور معمول سے زیادہ کافی دیر تک ٹھہرے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مرض میں وفات ہوئی اس میں آپ پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کس کے جہاں ہے، کل میری باری کس کے جہاں ہے۔ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار تھا، چنانچہ آپ کی تمام ازواج نے آپ کو اس کی اجازت دے دی کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں بیماری کے دن گزاریں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن وفات ہوئی جو میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان دیکھو، اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جہاں بلایا تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دہن میرے لعب دہن سے ملا۔ بیٹی اپنی سوکن کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، جسے اپنے حسن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے۔ آپ کا ارشاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی، آپ مسکرا دیے۔ ایک خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سوکن ہے، اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستانیں اسے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند نہیں کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ اپنا بندہ یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ اے امت محمدیہ، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جس سے اللہ نے حرام کیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا اور زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی، آٹا گوندتی، میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں، یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، پھر اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا، اخ اخ،
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعے کا ذکر کیا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی تھی، میرے سر پر گٹھلیاں تھیں اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا، لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھ کو تو اس سے بڑھ کر رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلے۔ اگر تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی، کیونکہ اسما رضی اللہ عنہا آپ کی سالی اور باجوہ دونوں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا۔ وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا والد ماجد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غلام بھیج کر مجھ کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔